AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت خطیب بے باک حضرت مولانا احمد یار صدیقی حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ حضرات، تمام قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات کے لیے، درود پاک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، خالق کائنات کی بے شمار رحمتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ الکرام پر۔ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے احباب نے، ہماری جماعت نے، اور میں کہوں گا اہل اسلام نے اس مضمون کو عام کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ پورا ہفتہ، میں کہتا ہوں ہفتہ نہیں، پورا مہینہ بھی اگر اس کو چلایا جائے تو کم ہے۔ حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کبھی حیا اتنا ہوتا تھا کہ بچی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی تھی اور پھر اس کے ساتھ باپرد ہوتی تھی، کیونکہ پردہ اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہے۔ میں اس بچی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے ہندوستان کی سرزمین میں پردے کے لیے ہی وہ ٹکرا گئی، اور پھر عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا کہ کسی کو جبر کے ساتھ نہیں روکنا چاہیے، وہ پردہ کرے، ان کا حق ہے، ان کا شعار ہے۔ کاش میرے ملک کی عدالت بھی، میرے ملک کے رہنے والے حکمران بھی اس کی طرف توجہ کریں۔ بے حیائی کی وجہ سے کتنی عزتیں لٹ رہی ہیں، کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، بڑے بڑے معزز گھرانے اور دیندار لوگ، آج ان کے گھروں سے بھی حیا اٹھ گیا ہے۔ نہ باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت، نہ بھائی کی عزت، کھلے عام جو مرضی کہے، مرضی کرے۔ وہ ایک بچیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنے مال کو، وعلیکم السلام، اپنی بکریوں کو پیچھے روک کے کھڑی ہیں۔ یہ بنے، ایسی غیرت اور ایسا حیا پیدا کریں
اور وہ ایک ہٹ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، تم بھی جوان ہو، فرق کتنا ہے؟ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ہماری نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس نے آ کے پوچھا ما خطبکما، تم یہاں کیوں اس طرح کھڑی ہو، کیوں یہ مال لے کے آئی ہو؟ کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ بوڑھا باپ کون ہے؟ شعیب علیہ السلام۔ حضرات اگر بیٹے دینے کسی کے اختیار میں ہوتے تو شعیب نبی کے گھر بھی بیٹا ہوتا، اگر بیٹے دینے کسی کے اختیار میں ہوتے تو لوط پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں بیٹا ہوتا۔ کسی کا کوئی اختیار اولاد اور بیٹے دینے کا، فلاں جاتے ہیں اس سے بیٹا ملے گا، فلاں جائے گا اس سے اولاد، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ما خطبکما، کیوں یہاں کھڑی ہو؟ سارا ماجرا بتلایا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، اللہ نے ہمت دی، اور ہمت نبیوں میں ہوتی تھی۔ اکیلے نے وہ ڈول جو 10 آدمی کھینچتے تھے، کھینچ کے پانی پلا کے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پیچھا کیا ہی نہیں۔ پیچھا کیوں جی؟ ہمارے ہوتے تو پھر گھر کے دروازے پہ جاتے، ادھر ادھر ہو کے کوئی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے، نہیں پیچھا کیا۔ اور باپ نے بھی جاتے ہوئے سوال کر دیا کہ آج جلدی کیوں آ گئی، کیا سبب ہے؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے؟ پوچھنے کی جرت ہی نہیں۔ کوئی کہے تو کہتے بابا تھے، واہ ہی کوئی نہیں، استغفر اللہ، الامان والفیس۔ خرچہ تم دو، اخراجات برداشت کرو، رہائش کے، کھانے کے، پینے کے، لباس کے، ٹھہرنے کے، اور اتنی بھی جرت نہیں کہ آپ پوچھ سکیں کہ یہ کیا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے دشمن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہمارا ایمان کمزور کر دیا ہے۔ اور اگر جس ڈگر پہ ہم چلے ہوئے ہیں یہ چلتا رہا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیوں جلدی آ گئی؟ انہوں نے ماجرا بتلایا، اور ایک نے کہا وہاں وہ آدمی بڑا امین ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی، یہ امین بنے۔ وہ بھی امین ہے جس کے سامنے شہر کی سارا حسن لا کے بٹھا دیا ہے۔ وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْنَا، یہ امین اور یہ حیادار بنے، نکلے۔ وہ جب نکلا انہوں نے دیکھا، اس نے نظر اٹھا کے دیکھی، بہت کوشش کی، لیکن دیکھا بیگانیوں کو اس طرح دیکھنا جرم ہے، گزر گئے۔ قطعنا ایدیہن، انہوں نے کہا اس طرح نہیں دیکھتا، تو اس طرح تو دیکھے گا، ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی۔ ہائے ہائے، اس نے پھر بھی نہیں دیکھا، اس نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ یہ حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وقت آیا آ جاؤ باہر، رہائی مل رہی ہے، کہا نہیں پہلے ان سے پوچھو جو انہوں نے کیا ہے۔ بھائیو، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور وہاں وہ بیٹھ کے کہتا کیا، کر کیا رہا ہے؟ رب انی لمان زلت الی من خیر فقیر، کھانا چاہیے، فقیر ہوں، یہ ہے فقیرانہ حالت ہے۔ حضرات پھر اللہ نے برکت کیا کی؟ اس حیا کی وجہ سے، اس غیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے گھر لمبا واقعہ رشتہ کروا دیا۔ تو کیا بیان کیا؟ ان میں سے ایک آئی حیا کی چال چلتی ہوئی۔ آج ہماری بچیوں کا تو لباس ہی سہا نہیں لیتا، تنگ چست لباس،
اور یہ لباس پہن کے فخر کرتی ہیں. ٹخنوں سے اوپر شلوار، تنگ پجامہ، اوپر برقع کوئی نہیں، بڑی چادر کوئی نہیں. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے سبھی مل کے اس پہ کام کریں، سبھی مل کے اس پہ اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کریں. پہلے کو گھر کا فرد بڑا بزرگ بول جاتا تھا، مجال ہے بچیوں کے، آپ بچے بھی نہیں سانس لیتے تھے کہ بابا میاں آئے ہیں. اب بابا ہی سانس لیتا، کہتے ساری اولاد گلے میں پڑ جاتی. یہ کیا ہے؟ اور ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، ہم نے سنت رسول کو چھوڑا. اللہ اکبر. آج ہمارے حالات یہ ہیں. بس سنت پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں، اپنی بچیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. ٹیوشن کے لیے، انگلش کے لیے آپ سارے پیسے دیتے، پڑھتے ہیں نا جی، مانگ کے. یہ بتلا رہے تھے نا کہ بڑی مشکل سے گزارا بابا کر رہا تھا. بیٹی کاش اس باپ نے اس کو سورت احزاب پڑھائی ہوتی، سورت نور پڑھائی ہوتی، قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہوتا، کبھی یہ مطالبہ نہ کرتی کہ میں نے 14 فروری منانا ہے. یہ دن ہندوؤں کا تھا، انہوں نے ہمیں دے دیا، انہوں نے کہا ہمیں منانے کی ضرورت کو نہیں. ہمارے نوجوان بچے، چھوٹے بڑے، عورتیں، بزرگ بھی وہ چھتوں پہ ہوتے ہیں، چھتوں پہ بچیاں کہہ رہی ہوتی بو کاٹا. یہ حیا ہے؟ کون ہے ان کو سمجھانے والا؟ کون ہے ان کے اخراجات یہ پورے کرنے والا؟ آئیے ایک نظر قرآن و سنت پہ رکھیں، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ انگلش کون کہتا نہ پڑھائیں، لیکن ساتھ قرآن بھی پڑھائیں. ابھی بات ہو رہی تھی ایک جگہ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حفظ کیا تھا. اس سے آگے چلے 7 میں اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے. یہ سیاسی لوگ تو اس کے پاؤں میں بیٹھتے تھے. کیا سبب تھا؟ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن تھا، اس کے سینے میں محمد پاک مرشد پاک کی حدیث تھی. ایک مرتبہ ایک باجی اسے مار دیا گیا ہے. بی بی بے نظیر نے کہا حضرت علامہ صاحب میں آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں. پتہ کیا کہا؟ پتہ ہے وہابیو، اس نے کہا میرا مسلک مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں غیر محرم عورت سے ملاقات کس طرح کروں. لوگ باتیں تو کرتے ہیں، صدیوں بعد اس طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں. میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ لوگ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور خاص کر ہمارے معزز مہمان برادر عزیز. میں اس لیے کہا ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن راسخ صاحب ہمارے پرانے درینہ ساتھیوں میں سے تھے، چلتے رہے ہیں، وہ فیصل آباد میں تھے. تو یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور وہ ہمارے ہم عمر تھے. اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. ہمارے ہاں ہماری دعوت پہ یہ تشریف لائے ہیں. اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا ہمیں قرآن سنانا قبول فرمائے، اور اللہ ان کو با حفاظت ان کے گھر تک پہنچائے. اللہ ان کی حفاظت، علماء کی اللہ حفاظت فرمائے. اس دور میں بھی اللہ کی قسم علماء تنگ دستی کے دور میں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ کے مسلک کے لوگوں کے تو لاکھوں مطالبے ہوتے ہیں، اتنے جمع کرا دو، اتنے لے لو، اتنے کی ٹکٹ. ہمارے علماء کے مطالبے نہیں ہیں، اور یہ دین اور یہ مسلک پھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس مسلک کے اوپر پابند رکھے، اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کے پرچم کو بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم جتنا آگے بڑھیں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.